بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حماس اور اسرائیل کے بیچ 4 دن کی جنگ بندی شروع۔ غازہ میں امدادی ٹرکس پہنچ گئے، ایک دوسرے کے قیدیوں کو چھوڑا گیا۔ غازہ میں بندوقیں اور ٹینکس خاموش، حماس کو جنگ بندی مدت بڑھنے کی امید، قیدیوں کا تبادلہ جاری رہے گا۔ 50 دن کے حملوں میں اسرائیل ایک بھی ہوسٹیج کو چھڑا نہیں سکا، حماس لیڈرشپ بھی محفوظ، اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھے۔ اسلامی جہاد لیڈر نے کہا اسرائیل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، میدان جنگ میں شکست نہ ہوتی تو کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ کئی ملکوں نے کیا سیز فائر پر خوشی کا اظہار، یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطینی سفیر نے کہا وقفے کے بعد قتل عام شروع نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بندی پر عمل سے پہلے اسرائیل کے حملے، القسام نے کہا 335 ٹینکس اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ چائنا میں نیا وائرس، حکومت نے کہا انڈیا میں کوئی خطرہ نہیں، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ راجستھان الیکشنز کے لیے تیار، ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے، بی جے پی اور کانگریس کے لیڈرز تلنگانہ کا رخ کرنے لگے۔ تلنگانہ میں کیمپین پر بارش کا اثر، کے سی آر نے پریڈ گراؤنڈ ریلی برخاست کر دی، پرینکا اور کھرگے کے دورے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 دن کی جنگ بندی پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایجپٹ اور قطر کی کوششوں سے ایک سمجھوتا ہوا۔ سمجھوتے کے مطابق ہوسٹیجز کو چھوڑا جا رہا ہے اور فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جا رہا ہے۔ سمجھوتے کے مطابق غازہ میں امدادی ٹرکس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جمعے کی صبح سے جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہوا۔ اب تک اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ 7 ہفتوں کی لڑائی کے بعد بڑی راحت ہے۔ لڑائی میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ لمبی بات چیت کے بعد یہ ڈیل ہوئی جس پر جمعے کی صبح 7 بجے سے عمل شروع ہو گیا اور بندوقیں اور ٹینکس خاموش ہو گئے۔ جمعے کو جنگ بندی کے پہلے دن حماس نے دوپہر کے بعد 13 ہوسٹیجز کو چھوڑا۔ اسرائیل نے جمعے کو 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، ان میں 34 عورتیں اور 15 نوجوان ہیں۔ 4 دنوں کے دوران امید ہے کہ کم سے کم 50 ہوسٹیجز کو غازہ سے چھوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ جملہ 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران حماس اور اسلامی جہاد نے 240 کے آس پاس اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ غازہ لے گئے تھے۔ حماس عہدیداروں نے کہا کہ اب تک لڑائی میں تقریباً 15,000 لوگ جاں بحق ہوئے اور بے شمار بے گھر ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد فی الحال معلوم نہیں ہو سکتی۔ 4 دن کی جنگ بندی پر فلسطینیوں نے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا۔ جنگ بندی پر عمل میں 1 دن کی دیر ہوئی۔ سمجھوتے پر جمعرات سے ہی عمل ہونا تھا لیکن بعض تفصیلات طے کرنے میں وقت لگا۔ قطر کے عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ حماس نے 13 اسرائیلیوں کو رہا کیا جن میں عورتیں اور بچے ہیں اور ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ایجپٹ کے سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ رفح پر اسرائیلی عہدیدار ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کے عہدیداروں اور ایجپٹ کی ایک ٹیم کے ساتھ تعینات تھے جنہوں نے ہوسٹیجز کا استقبال کیا۔ اب تک چھوڑے گئے لوگوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے اسرائیل پہنچایا گیا۔ AFP نیوز ایجنسی نے 210 ہوسٹیجز کی پہچان کی ہے جو ان 240 قیدیوں میں شامل ہے جنہیں پکڑا گیا تھا۔ ان میں کم سے کم 35 بچے بتائے جاتے ہیں۔ 18 سال کی عمر کے 10 سال سے یعنی 18 کی عمر 10 سال سے کم ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملوں میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے، پہلے یہ تعداد 1400 بتائی جاتی تھی۔ زمینی لڑائی میں بھی درجنوں اسرائیلی فوجی مارے گئے، لیکن لڑائی کی سب سے زیادہ مار غازہ کے عوام کو جھیلنی پڑی ہے جنہیں نہ صرف غیر معمولی جانی نقصان ہوا بلکہ ان کے گھر اجڑ گئے۔
اسرائیل نے 300 فلسطینیوں کے نام جاری کیے ہیں جنہیں سمجھوتے کے مطابق رہا کیا جائے گا۔ ان میں 33 عورتیں اور 265 بچے اور نوجوان ہیں جن کی عمر 19 سال سے کم ہے۔ معلوم ہوا کہ حماس کے 49 ارکان بھی ان میں شامل ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کنفرم کیا کہ صبح 7 بجے جنگ بندی شروع ہوئی۔ القسام نے کہا کہ ہر ایک اسرائیلی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کی 3 جیلوں سے ان فلسطینیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مغربی کنارے سے ہے، لیکن غازہ کے بھی بعض فلسطینی قیدی ہیں جنہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں نے سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا۔ بعض ملکوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے جنگ ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے یونائیٹڈ نیشنز میں بتایا کہ یہ صرف ایک وقفہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ پھر سے قتل عام شروع ہو جائے، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنگ بندی عارضی ہے۔ اسرائیل کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے غازہ کے قریب سپاہیوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ ختم نہیں کر رہے ہیں، ہم جیت حاصل کرنے تک لڑائی لڑیں گے۔ جنگ بندی سمجھوتے سے پہلے لڑائی میں تیزی آئی۔ غازہ کے قریب اسرائیل کی ایک یہودی بستی میں راکٹوں سے حملہ کیا گیا، وہاں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ حماس کی وزارت صحت کے عہدیدار منیر البشیر نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے نارتھ غازہ میں انڈونیشین ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے اس بارے میں کچھ بھی تبصرہ نہیں کیا۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے کئی ہاسپٹلز پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہاسپٹلز کا استعمال ڈھال کے طور پر کیا جا رہا تھا اور وہاں پر حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز تھے، لیکن حماس اور ہاسپٹل عہدیداروں نے ان الزامات کو رد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ میڈیکل سامان، فیول اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ 60 لاریاں یعنی 60 لاریز غزہ میں داخل ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل میں جوش و خروش کے ساتھ ہوسٹیجز کا استقبال کیا گیا جنہیں سمجھوتے کے تحت حماس کی طرف سے چھوڑا گیا۔ جس وقت یہ ہوسٹیجز اسرائیل پہنچے، عہدیدار، ان کے رشتہ دار ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع تھے۔ اس موقع پر میڈیکل ٹیمیں، ڈاکٹرز، نرسز موجود تھیں۔ بچوں کو کھلونے پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے حماس نے ہوسٹیجز کو چھوڑا، جس کے بعد اسرائیل نے 49 فلسطینی مزاحمت کاروں کو رہا کیا۔ پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی فوج IDF نے غزہ کے شہریوں کو نارتھ کی طرف جانے سے روک دیا۔ جیسے ہی سمجھوتے پر عمل شروع ہوا، ہزاروں لوگ نارتھ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے لڑائی کے دوران اسرائیلی وارننگز کی وجہ سے نارتھ غزہ سے ہزاروں لوگ ساؤتھ کی طرف گئے تھے۔ اسرائیل میں سمجھوتے پر ملے جلے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تل ابیب میں کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا امید کا پیام ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیز فائر کے باوجود اسرائیلی سپاہیوں نے غازہ کے 2 شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ واقعہ خان یونس کے قریب پیش آیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ جریکو میں ایک 22 سالہ فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی کم سے کم 231 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج نے ایک شہید فلسطینی کا گھر گرا دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے جنگ بندی کوششوں کے لیے قطر، ایجپٹ اور دوسروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے انسانی بحران ختم کرنے پر زور دیا۔ رشی سونک نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک تمام ہوسٹیجز حفاظت کے ساتھ واپس نہیں آ جاتے۔ غازہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پل پل کی خبر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی سپاہیوں کو غازہ میں عمارتیں تباہ کرنے کا جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسرائیل کے چینل 13 کے کرسپونڈنٹ نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سپاہی تباہ ہونے والی عمارتوں کے قریب جشن منا رہے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ زمینی لڑائی کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے 335 گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران 23 فوجی گاڑیوں اور ٹینکس کو تباہ کیا گیا۔ القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کا ویڈیو ٹی وی چینلز پر پیش کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ القسام کے مجاہدین نے شیخ رضوان محلے میں 8 سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ جنگ بندی کے عارضی سمجھوتے کے بعد اسلامی جہاد لیڈر زید نخالہ نے کہا کہ اسرائیل غازہ میں اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ اگر میدان جنگ میں دانت کھٹے نہ ہوتے تو اسرائیل کبھی سیز فائر اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت صہیونی دشمن کو بڑے پیمانے پر قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے مجبور کرے گی۔ نخالہ نے کہا کہ مزاحمت جاری رہے گی اور دشمن کو اس کے مقصد حاصل کرنے سے روکا جائے گا۔ نخالہ نے کہا کہ
7 اکتوبر کے طوفان اقصی سے اسرائیل میں زلزلہ آ گیا ہے۔ انہوں نے مزاحمت کی مدد کے لیے عراق، لبنان، سیریا اور یمن کی تنظیموں کا شکریہ ادا کیا۔ نقالہ نے کہا کہ جو لوگ غزہ پر حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں انہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسرائیل میں بنجامن نتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے کہا کہ نتن یاہو کو فوری نکال باہر کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ نتن یاہو حکومت اسرائیل کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اولمرٹ نے اسرائیلیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی میں وقفہ اور جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نتن یاہو کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہم اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف ایسے مظاہرے دیکھیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ملک میں غصہ بہت ہے، لوگوں کے اندر غصہ پل رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اولمرٹ نے کہا کہ نتن یاہو پر زبردست دباؤ ہوگا اور انہیں فوری عہدے سے ہٹنا ہوگا۔ اسرائیل کئی دنوں سے غزہ میں زمینی آپریشن کر رہا تھا، لیکن وہ اس آپریشن کے دوران ایک بھی ہوسٹیج کو چھوڑا نہیں پایا اور نہ ہی 50 دن کی لڑائی میں وہ کسی سینئر حماس لیڈر کو نشانہ بنا سکا۔ اس لڑائی میں دونوں طرف 16,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ غزہ کے بارے میں فیصلہ فلسطینی عوام اور مزاحمتی طاقتیں کریں گی۔ الجزیرہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے حسین عامر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے پیام ملا ہے کہ وہ جنگ پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے امریکہ کو جواب دیا کہ وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے جنگ کو پھیلا رہا ہے۔ امریکہ کی یہ سوچ غلط ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ غزہ کو کون چلائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر غزہ کی جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ حماس نے امید ظاہر کی کہ غزہ جنگ بندی کی مدت بڑھائی جائے گی۔ حماس کے ایک لیڈر باسم نعیم نے بتایا کہ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انسانی سیز فائر ہو اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ چائنا میں سانس کی ایک بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس بارے میں تشویش کے درمیان مرکزی حکومت نے دہلی میں کہا کہ وہ H9N2 وبا پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس بیماری سے انڈیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سورسز نے بتایا کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وائرسوں کا ایک کاکٹیل ہے جو چائنا میں پھیل رہا ہے۔ یہ کورونا وائرس کی طرح نہیں ہے۔ اکتوبر سے چائنا میں اس وائرس کے کئی معاملات سامنے آئے ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اب کچھ الیکشنز کی بات کرتے ہیں۔ راجستھان اسمبلی الیکشنز کے لیے بالکل تیار ہے، جہاں ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تمام انتظامات پورے کر لیے گئے ہیں۔ راجستھان میں 200 میں سے 199 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ ایک حلقے میں کانگریس امیدوار کی موت کی وجہ سے چناؤ ملتوی کر دیا گیا۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ریاست میں جملہ 51,507 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جہاں 5,26,90,000 سے زیادہ ووٹرز امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ان الیکشنز میں کانگریس اور BJP کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ راجستھان میں کیمپین ختم ہونے کے بعد اب تمام قومی لیڈرز تلنگانہ کا رخ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ میں 30 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تلنگانہ میں کانگریس اور TRS کے درمیان کانٹے کی ٹکر ہے۔ اب عملاً تلنگانہ میں کیمپین کے لیے صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ BRS چیف اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ بھی سرگرمی سے مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ اگلے کچھ دن ان حلقوں پر توجہ دیں گے جہاں وہ اب تک نہیں گئے ہیں۔ BJP بھی کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے 3 دن تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر اور پارٹی کے سینئر لیڈرز بھی مہم چلائیں گے۔ BJP ریاستوں کے چیف منسٹرز بھی تلنگانہ میں کیمپین کے لیے آ رہے ہیں۔ کانگریس کی طرف سے بھی پرینکا گاندھی تلنگانہ میں کافی ایکٹیو ہیں۔ وہ اگلے 2 دنوں میں پالاکرتی، حسن آباد، پالیر، ستوپلی اور مدیرہ میں دورے کریں گی۔ صدر کانگریس ملکاراجن کھڑگے بھی پرینکا کے ساتھ مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ TRS لیڈر اور وزیر KTR نے BRS کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے گمراہ کن مواد سے چوکس رہیں۔ بارش کی وجہ سے BRS اور دوسری پارٹیوں کی کیمپین متاثر ہو رہی ہے۔ KCR نے ہفتے کو پریڈ گراؤنڈ پر اپنا جلسہ برخاست کر دیا ہے۔ قطر کی ایک عدالت نے انڈین نیوی کے 8 عہدیداروں کی سزائے موت کے خلاف ایک اپیل قبول کر لی ہے۔ انڈین نیوی کے یہ سابق عہدیدار ایک فوجی ایڈوائزری کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ اس کیس کے بارے میں بہت کم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
حماس اور اسرائیل کے بیچ 4 دن کی جنگ بندی شروع، غزہ میں امدادی ٹرکس پہنچ گئے، ایک دوسرے کے قیدیوں کو چھوڑا گیا۔ غزہ میں بندوقیں اور ٹینکس خاموش، حماس کو جنگ بندی مدت بڑھنے کی امید، قیدیوں کا تبادلہ جاری رہے گا۔ 50 دن کے حملوں میں اسرائیل ایک بھی ہوسٹیج کو چھڑا نہیں سکا، حماس لیڈرشپ بھی محفوظ، اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھے۔ اسلامی جہاد لیڈر نے کہا اسرائیل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، میدان جنگ میں شکست نہ ہوتی تو کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ کئی ملکوں نے کیا سیز فائر پر خوشی کا اظہار، یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطینی سفیر نے کہا وقفے کے بعد قتل عام شروع نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بندی پر عمل سے پہلے اسرائیل کے حملے، القسام نے کہا 335 ٹینکس اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ چائنا میں نیا وائرس، حکومت نے کہا انڈیا میں کوئی خطرہ نہیں، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ راجستھان الیکشنز کے لیے تیار، ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے، بی جے پی اور کانگریس کے لیڈرز تلنگانہ کا رخ کرنے لگے۔ تلنگانہ میں کیمپین پر بارش کا اثر، کے سی آر نے پریڈ گراؤنڈ ریلی برخاست کر دی، پرینکا اور کھرگے کے دورے۔ یہ تھی آج کی خبریں، فیض اللہ افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔